يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ہمارے اعمال کے گواہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیعہ جراشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ کنز العرفان، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے اس گناہ کی گواہی دیں گے۔ ہمارے اعمال کے گواہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیعہ جراشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا،
यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। तर्जुमा कंजुल इरफान। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पांव उनके आमाल की गवाही देंगे। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो जब अपने कान, आंख, दिल, जबान, हाथ और पांव से कोई गुनाह करने लगे तो वो ये बात पेश नजर रखे कि कयामत के दिन यही आज़ा इसके उस गुनाह की गवाही देंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। इस दिन वो अपनी खबरें बताएगी, इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। इस दिन वो अपनी खबरें बताएगी, इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जब ये उमूर वाक़े होंगे तो इस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से मखलूक को अपनी खबरें बताएगी और जो नेकी बदी इस पर की गई वो सब बयान करेगी। और इससे मकसूद ये होगा कि जमीन नाफरमानों से शिकवा कर सके और फर्मा बरदारों का शुक्रिया अदा कर सके। चुनाचे वो ये कहेगी कि फुला शख्स ने मुझ पर नमाज पढ़ी, फुला ने ज़कात दी, फुला ने रोजे रखे और फुला ने हज किया, जबकि फुला ने कुफ्र किया, फुला ने जिना किया, फुला ने चोरी की, फुला ने जुल्म किया, हत्ता कि काफिर ये सुनकर तमन्ना करेगा कि उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाए।